السلام علیکم لسنر، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے خدا کے لیے مجھے قبول کر لو، اور اس کے راوی ہیں امجد حسین لودھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں بہت ہی بدصورت آدمی ہوں اور میری بیوی خوبصورت ہے۔ وہ گورے رنگ کی لڑکی ہے اور میرا چہرہ سیاہ کالا ہے۔ ہماری مثال ایسی ہی ہے جیسے چاند گھٹا میں چھپا ہوا ہو۔ یہ انسانی زندگی کا ایسا ڈرامہ ہے جو میرے لیے تو بہت حسین ثابت ہوا، مگر اس کے پس منظر میں فریب کاری اور عیاری کار فرما ہے۔ جب پاکستان بنا میری عمر 12 سال تھی۔ میں ترن تارن ضلع امرتسر سے تھوڑی دور چھوٹے سے ایک گاؤں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آیا تھا۔ یہ تو مجھے یاد نہیں کہ مہینہ کون سا تھا۔ ذہن میں اس وقت کی جو یادیں رہ گئی ہیں وہ خون میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ رات کا وقت تھا۔ میں 12 سال کا بچہ تھا اور 12 سال کے بچوں کی طرح بے فکری کی نیند سویا ہوا تھا۔ یہ تو ہم ہر روز سنتے تھے کہ ہندو اور سکھ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن یہ کبھی یقین نہیں کیا تھا کہ میرے ماں باپ اور بھائی اور بہنوں کو بھی قتل کر سکتا ہے کوئی۔ اور یہ تو میں ماننے کو بھی تیار نہیں ہوا تھا کہ لچھمن سنگھ، جسے میں چاچا لچھو کہا کرتا تھا، اور فوجا سنگھ، جسے میں اپنے سگوں کی طرح فوجو ماما کہا کرتا تھا، اور شمشیر سنگھ، جو میرے باپ کا گہرا دوست تھا اور جو میرے ساتھ بہت ہی پیار کیا کرتا تھا، اور ایسے ہی وہ سارے ہی سنگھ جو میرے چاچے، تائے اور ماما تھے، اپنے ہاتھوں میرے گھر کو آگ لگا کر میری ماں، میرے باپ، میرے دونوں بڑے بھائیوں اور 2 بہنوں کو زندہ جلا ڈالیں گے۔ میں جس رات کی بات کر رہا ہوں، میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ چیخوں اور تڑاک تڑاک سے میری آنکھ کھل گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہم سب صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ آنکھ کھل گئی تو میں سمجھا کہ بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ ہمارا مکان چل رہا تھا۔ تڑاک تڑاک چھت کی لکڑیوں اور دروازوں کے جلتے کواڑوں کی تھی۔ میں سخت خوفزدہ ہو کر چرپائی سے اٹھا اور بڑے ہی زور سے ماں کو پکارا، لیکن صحن کی ساری چرپائیاں خالی تھیں۔ گھر کا کوئی فرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ شعلوں نے دن کا منظر بنا رکھا تھا۔ مجھے بہت سارے سکھ کھلے صحن میں بھاگتے دوڑتے نظر آئے۔ میں جن چیخوں سے جاگا تھا وہ اب خاموش تھیں۔ اب یاد آتا ہے کہ وہ میری ماں، میرے باپ، بھائیوں اور بہنوں کی اس وقت کی چیخیں تھیں جب سکھوں نے انہیں اٹھا اٹھا کر جلتی آگ میں زندہ پھینکا تھا۔ میں فوراً چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ نیچے سے شعلوں کی روشنی میں نے گاؤں کے چچوں، تاؤں اور ماموؤں کو دیکھا، مگر اب وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے تھے۔ وہ سب سکھ تھے جو مسلمانوں کو پاکستان بنانے کی سزا دے رہے تھے۔ میں محض چھوٹا بچہ تھا جسے ہر خطرے اور خوف سے محفوظ رکھنے والوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ میں زور زور سے چیخیں مارنا چاہتا تھا، مگر میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ شعلے اتنے اونچے اور میرے اس قدر قریب تھے کہ مجھے جھلسانے لگے۔ سکھ ہمارے مویشیوں کو کھول کر لے جا رہے تھے۔ 2 سکھ خالی چارپائیوں اور بستروں کو اٹھا اٹھا کر شعلوں میں پھینکنے لگے۔ جب انہوں نے میرے اوپر سے چارپائی اٹھائی تو میرے منہ سے بہت ہی زور سے چیخ نکلی۔ ایک نے بلند آواز سے ہنس کر کہا، اوئے ایک اور بھی جے۔ اس نے میرے ایک بازو کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اٹھایا اور اس طرح جلتے مکان میں پھینک دیا جیسے دور سے آگ میں لکڑی پھینکی جاتی ہے۔ یہ میری خوش نصیبی تھی، بلکہ بہت بڑی بد نصیبی کہ ایک چارپائی نے مجھے جل مرنے سے بچا لیا۔ یہ معجزہ اس طرح رونما ہوا کہ مجھے آگ میں پھینکنے سے پہلے دوسرے سکھ نے چارپائی پھینکی۔ میں چارپائی کے ساتھ جا لگا، ورنہ میں سیدھا شعلوں کے اندر جاتا۔ میں چارپائی سے لگ کر گرا تو چارپائی نے آگ پکڑ لی جس سے میرے چہرے کا دایاں حصہ جل گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ میری چیخ نکلی تھی یا نہیں، بس یہ ضرور یاد ہے کہ میں صحن کی طرف بھاگا، ڈیوڑی کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا، اور میں اندھا دھند بھاگتا ہی چلا گیا۔ دائیں طرف سے چہرہ اس قدر درد کر رہا تھا جیسے ابھی تک جل رہا ہو۔ سارا گاؤں جل رہا تھا اور میں 12 سال کی عمر کا بچہ دوڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جا رہا ہوں اور کب تک دوڑتا چلا جاؤں گا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شاید میں پانی کے گڈھوں میں کئی بار گرا تھا، مگر گرتے ہی اٹھا اور پھر دوڑنے لگا۔ میں اس وقت کے خوف
اور دل کی حالت کو بیان نہیں کر سکتا۔ دوڑتے دوڑتے مجھے معلوم ہوا کہ ٹانگوں اور جسم کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس سے آگے میں نہیں بتا سکتا کہ میں کہیں گر پڑا تھا اور سو گیا تھا، یا بے ہوش ہو گیا تھا، یا سوتے سوتے دوڑتا رہا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو میری چیخ نکل گئی اور میں دوڑنے کے لیے اٹھنے لگا، لیکن کسی نے مجھے وہیں دبوچ لیا۔ وہ کوئی سکھی ہو سکتا تھا۔ میں اس سے آزاد ہونے کے لیے تڑپنے لگا تو مجھے آواز سنائی دی، ڈر نہ پتر، ہن تو ساڈے کول ہے، اے پاکستان ہے۔ میں نے منہ اور سر پر ہاتھ پھیرا تو چہرہ پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ جلن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پاؤں بھی پٹیوں میں لپٹے ہوئے تھے جو کھیتوں میں بھاگتے وقت کانٹوں اور پتھروں سے زخمی ہو کر سوج گئے تھے۔ یہ لاہور کا کوئی اسپتال تھا۔ میں آج بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے پاکستان کے اس اسپتال تک کس نے پہنچایا تھا۔ شاید مہاجروں کے کسی قافلے نے راستے میں مجھے اٹھا لیا ہوگا۔ میں کہیں راستے میں ہی بے ہوش پڑا ہوا ہوں گا۔ 20-25 دنوں میں میرے چہرے اور پاؤں کے زخم ٹھیک ہو گئے، اور ایک روز مجھے بہت سے دوسرے زخمی مہاجرین کے ساتھ ایک ایمبولینس میں بٹھا کر والٹن ریفیوجی کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ وہاں مجھ جیسے بچوں اور بڑوں کا ایک ہجوم تھا، اور میں اس ہجوم میں اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کو ڈھونڈنے لگا۔ میں روتا تھا اور ریفیوجی کیمپ کے کونے کونے میں دوڑ کر انہیں تلاش کرتا تھا۔ بعض اوقات تو میں ایک جگہ کھڑے ہو کر اتنے زور زور سے رونے لگتا تھا کہ 2-4 آدمی مجھے بہلا کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے، روٹی کھلاتے اور پوچھتے تھے کہ میں کس کا بیٹا اور کہاں کا رہنے والا ہوں۔ پھر میں پاگل سا ہو گیا۔ جو کوئی سامنے آتا اسے روک کر میں کہتا، میں فلاں کا بیٹا فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، آپ نے میرے ماں باپ کو کہیں دیکھا ہے؟ بعض آدمی تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے جواب دیتے، نہ بیٹا، میں تو انہیں نہیں جانتا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو غصے سے مجھے ٹال دیتے، اور چند ایک ایسے بھی دیکھے جو میری بات سنتے ہی ساروں قطار رونے لگتے۔ آخر ایک روز مجھے اپنی ماں کا ایک چچا زاد بھائی مل گیا۔ میرے ماں باپ تو گاؤں میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور ہمارا یہ ماموں ترن تارن میں کپڑے بیچا کرتا تھا۔ اس کی اپنی دکان تھی۔ میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ اسکول ترن تارن میں تھا، جہاں میں پیدل جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی میں اس ماموں کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ میں نے اسے ریفیوجی کیمپ میں پہچان لیا، لیکن وہ نہ پہچان سکا کیونکہ میرا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس کا کنبہ ترن تارن میں تھا، جہاں سے وہ سبھی خیریت سے لاہور پہنچ گئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں بہت ہی رویا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور مجھے سینے سے لگا کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ پھر میں اس کے کنبے کے ساتھ ریفیوجی کیمپ کی ایک باریک میں رہنے لگا۔ 3 مہینے بعد اس نے بھاگ دوڑ کر کے راولپنڈی میں مکان اور دکان کا بندوبست کر لیا۔ ہم سب راولپنڈی چلے گئے۔ اسے کسی ہندو یا سکھ کی چھوڑی ہوئی کپڑوں کی دکان مل گئی تھی، اور بہت اچھا مکان بھی مل گیا۔ وہ مجھے دکان پر اپنے ساتھ بٹھانا چاہتا تھا، لیکن میں نے ضد کی کہ میں اسکول میں داخل ہوں گا۔ اس نے مجھے 6ٹھی جماعت میں داخل تو کرا دیا، لیکن وہ خوش نہیں تھا۔ اس کے اپنے 2 بچے تھے جنہیں وہ اسکول میں داخل کرا چکا تھا۔ ایک 5ویں میں پڑھتا تھا اور دوسرا 8ویں میں۔ شروع میں تو ماموں اور اس کی بیوی نے مجھے اپنے بچوں کی طرح رکھا۔ مجھے یتیم اور بے سہارا بچہ سمجھ کر مجھ سے دونوں بہت پیار کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات سرد پڑتے گئے۔ جب دکان خوب چل نکلی تو اسے یاد ہی نہ رہا کہ میرے ماں باپ اور سارے ہی بھائی اور بہنیں ہندوستان میں قتل ہو گئی تھیں۔ میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ ماموں نے مجھے حکم دیا کہ میں اسکول کے بعد دکان پر چلا جایا کروں، کیونکہ گاہک زیادہ ہوتے ہیں جنہیں وہ اکیلے نہیں بھگتا سکتا۔ میں اسکول سے چھٹی کے بعد دکان پر جانے لگا۔ ماموں ایک جگہ بیٹھا رہتا اور میں تھان اٹھا اٹھا کر گاہکوں کے آگے پھیلاتا رہتا۔ میں 7ویں جماعت کا بچہ تھا۔ تھان میرے لیے بہت زیادہ وزنی تھے۔ میں تھک جایا کرتا تھا۔ دکان بند کرنے سے پہلے مجھے سارے تھان لپیٹ کر واپس رکھنے پڑتے تھے۔ رات کے 9-10 بجے مجھے روٹی ملتی تھی۔ تھکن سے میرا جسم دکھنے لگتا تھا۔ نیند بے حال کر دیتی تھی، لیکن مجھے اسکول کا کام بھی کرنا ہوتا تھا، جو میں اس وقت کرتا جب سارا گھرانہ گہری نیند سویا ہوا ہوتا تھا۔ دکان جمعے کے روز بند ہوتی تھی اور اسکول اتوار کے روز بند ہوتا تھا، لہٰذا مجھے اتوار سارا دن دکان پر رہنا پڑتا تھا۔ میرے لیے کوئی چھٹی نہ تھی، نہ آرام کے لیے کوئی وقت تھا۔
ہوتے ہوتے گھر میں میری حیثیت ایک نوکر کی سی رہ گئی۔ ماموں کے بیٹے مجھ پر حکم چلانے لگے۔ کبھی کبھی صبح اسکول جانے سے پہلے مجھے ان کے بوٹ پالش کرنے پڑتے تھے۔ صرف ایک عید پر مجھے نئے کپڑے دیے گئے تھے۔ اس کے بعد مجھے دھلے ہوئے کپڑے دیے جانے لگے۔ عید کے روز ماموں کے بچے نئے کپڑے پہن کر خوشیاں مناتے اور باہر جا کر خوب پیسے خرچ کرتے، مگر میں گھر میں رہتا اور مہمانوں کے آگے چائے وغیرہ رکھتا، برتن اٹھاتا اور برتن دھوتا تھا۔ میں اکیلے بیٹھ کر بہت رویا کرتا تھا۔ مجھے نئے کپڑے پہنانے والے اور مجھے گھر میں شہزادہ بنانے والے ہندوستان میں جل گئے تھے۔ وہ یاد آتے تو دنیا کا ہر انسان مجھے دشمن معلوم ہوتا تھا۔ مجھے ہر کسی سے ڈر آتا تھا۔ مجھے اب کوئی پیار سے اپنے پاس نہیں بٹھاتا تھا، بلکہ گھر میں مجھ سے نفرت کی جاتی تھی۔ ان لوگوں کی نظروں میں اب انسان کا بچہ نہیں رہا تھا۔ میرا اب کوئی نام بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے اوئے سن یا اوئے ادھر آ کہہ کر بلاتے تھے۔ میں جب آئینے میں اپنا منہ دیکھتا تھا تو آدھا جلا ہوا چہرہ اور چہرے کے کالے رنگ کو دیکھ کر مجھے بھی اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی تھی۔ میری شکل و صورت پہلے بھی کوئی ایسی اچھی نہیں تھی۔ آگ نے چہرے کو ایسی بری طرح جلایا تھا کہ کان سے لے کر آنکھ تک اور نیچے جبڑے تک کھال کھینچی گئی تھی۔ آنکھ کے نیچے کی کھال کچھ اس طرح جلی تھی کہ آنکھ ڈراؤنے طریقے سے کھلی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے علاوہ مسلسل غموں، جسمانی محنت، آرام اور خوراک کی کمی سے چہرے پر ذرہ بھر بھی رونق نہیں رہی تھی۔ دل پر دکھوں کا بوجھ پڑا رہتا تھا۔ میری صورت رونی رونی لگتی تھی۔ میں صرف اس امید پر زندہ تھا کہ میٹرک پاس کر کے کہیں نوکری مل جائے گی تو اس گھر سے بھاگ کر آزاد زندگی بسر کروں گا اور انسانوں سے دور ہی دور رہوں گا، مگر یہ امید پوری ہوتی نظر نہ آتی تھی۔ مجھے یہ یقین تو ضرور تھا کہ میں میٹرک پاس کر لوں گا اور نوکری بھی مل جائے گی، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ مجھے کوئی ایسا گوشہ مل جائے گا جہاں مجھ سے کوئی نفرت کرنے والا موجود نہ ہوگا۔ اسکول میں لڑکے مجھے مذاق کا نشانہ بنائے رکھتے تھے، ہر روز نیا نام دھرتے تھے۔ میں ماسٹروں سے شکایت کرتا تھا تو وہ بھی مجھے دھتکار دیتے تھے اور میں سوائے رونے کے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خدا نے مجھے وہ دن دکھایا کہ میں نے 597 نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا۔ میٹرک کا امتحان ختم ہوتے ہی میں ماموں کے حکم سے صبح سے رات تک دکان میں کام کرنے لگا تھا۔ جب نتیجہ نکلا تو میں گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنانے لگا۔ کراچی کے متعلق میں اکثر سنا کرتا تھا کہ وہاں کوئی بھوکا نہیں رہتا، کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی ہے، لیکن میرے پاس کراچی تک کے لیے کرایہ نہیں تھا، نہ امید تھی کہ کبھی کرایہ مل جائے گا۔ میرے ہاتھ میں ایک آنے سے زیادہ کبھی پیسے نہیں آئے تھے۔ مجھے صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ میں ہر قسم کی سختی اور تکلیف برداشت کر سکتا تھا۔ مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ مجھ سے پیار، آرام اور سکون چھن جائے گا۔ میرے لیے یہ تینوں نعمتیں ہندوستان میں ماں باپ کے ساتھ ہی جل کر بھسم ہو گئی تھیں۔ اب میرے لیے نفرت، حقارت، محنت اور مشقت رہ گئی تھی، جس کا میں عادی ہو چکا تھا۔ ایک روز میں نے پہلا اور آخری جرم کیا۔ میں نے ماموں کی دکان سے 60 روپے چوری کیے۔ وہاں سینکڑوں روپے پڑے تھے، لیکن میں نے ضرورت کے مطابق پیسے اٹھائے اور ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ گاڑی نے مجھے کراچی پہنچا دیا۔ اگر میں آپ کو تفصیل سے سنانا شروع کر دوں کہ کراچی میں مجھ پر کیا گزری تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ کراچی میں جا کے میں نے دیکھا کہ مجھ جیسے کئی بچے پیار اور شفقت کی تلاش میں گھروں سے بھاگے ہوئے کراچی کی تنگ و تاریک گلیوں میں اور کشادہ سڑکوں پر بھٹک رہے تھے۔ بعض بھیک مانگ رہے تھے، کچھ ہوٹلوں میں برتن مانج رہے تھے، بعض چرس کا ناجائز کاروبار کرنے والوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے، کئی ایک لوگوں کے گھروں میں نوکری بھی کر رہے تھے۔ مجھے جو رہنما ملا، اس کی عمر 14 سال تھی، کراچی میں جیبیں کاٹتا تھا اور مجھے بھی اسی پیشے کو اپنانے کے لیے اکسانے لگا۔ مجھ میں جیب کترا بننے کی ساری صلاحیتیں موجود تھیں۔ ہتھ کڑیاں اور جیل خانہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ میں اس سے زیادہ شدید اور سنگین سزا بھگت چکا تھا۔ فرق یہ تھا کہ میں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا تھا، پھر بھی چوری چکاری پر طبیعت آمادہ نہ ہو سکی۔ ماموں کے 60 روپے میرے ضمیر پر بوجھ بنے ہوئے تھے۔ میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ کوئی ذریعہ معاش ملتے ہی سب سے پہلے ماموں کو 60 روپے بھیج دوں گا۔ میں نے 3 سال بعد یہ قسم پوری کی اور ضمیر سے بوجھ اتارا۔
کراچی میں 8 سال تک میں نے مختلف جگہوں پر نوکری کی۔ میرا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی اپنا نہیں تھا۔ دن بھر کام کرتا تھا اور رات کو کام کی جگہ ہی سو جاتا تھا۔ کاروں کی پرائیویٹ ورکشاپ میں بھی نوکری کی، 2 ہوٹلوں اور 2 گھروں میں بھی، اور 2 ایسے اندھیرے گوشوں سے بھی روٹی کمائی جن کا ذکر کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ نویں برس ایک روز اخبار میں ایک غیر ملکی پرائیویٹ کمپنی کا اشتہار پڑھا۔ انہیں کلرکوں اور چپراسیوں کی ضرورت تھی۔ ایسے اشتہار تو میں 8 سال سے پڑھ رہا تھا اور درخواستیں دے بھی رہا تھا۔ بعض جگہوں پر مجھے انٹرویو کے لیے بھی بلایا گیا تھا، لیکن میری شکل دیکھتے ہی مجھے جواب دے دیا جاتا تھا۔ اگر میں صرف بدصورت اور سیاہ فام ہوتا تو شاید مجھے برداشت کر لیا جاتا۔ میرے جلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر انٹرویو لینے والے کراہیت محسوس کرتے تھے۔ میرا آخری انٹرویو کسی سوال اور جواب کے بغیر ہی ختم ہو گیا تھا۔ امیدواروں کی قطار میں جب میری باری آئی تو چپراسی نے مجھے اندر بلایا، اور جو ہی میں صاحب کے سامنے جا کھڑا ہوا اور انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً کہا، تم جاؤ بھائی، تم چلے جاؤ۔ میں کچھ کہنے لگا تھا تو اس نے کہا، چلو چلو باہر چلے جاؤ۔ اس 1 سال بعد مجھے ایک بار پھر درخواست دینے کی سوجی۔ میرے لیے اب نفرت اور دھتکار کے سوا کچھ نہیں رہا تھا۔ پھر بھی میرے دل میں یہ خواہش مر نہ سکی کہ میں باعزت زندگی بسر کروں۔ مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ میرے پاس پیسے تھے۔ میں نے اچھے کپڑے سلوائے اور انٹرویو کے لیے گیا۔ میں مایوس لوٹ آنے کے لیے تیار ہو کر گیا تھا، لیکن ایک عجیب بات ہوئی جو معجزے سے کم نہ تھی۔ مجھے جب دفتر میں بلایا گیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انٹرویو لینے والے نے مجھے بٹھا لیا اور میرے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے اگست 1947 سے لے کر اکتوبر 1962 تک کی آپ بیتی سنا دی۔ وہ ایک بے حد نیک انسان ہے جسے میں فرشتہ کہا کرتا ہوں۔ اس نے پوری ہمدردی اور دلچسپی سے میری بپتا سنی اور کہا، نوکری صرف تمہارا حق ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں، محنت سے کام کرنا اور مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ مجھے 175 روپے ماہوار پر کلرکی کی جگہ مل گئی۔ رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ ایک چپراسی سے بات کی تو اس نے مجھے جیکب لائنز میں اپنے بنائے ہوئے کوارٹروں میں سے ایک کمرہ دے دیا۔ کھانا بھی اسی کے گھر سے کھاتا تھا اور وہ مجھ سے 60 روپے ماہوار لیا کرتا تھا۔ 6-7 ماہ بعد مجھے 2 کمروں کا ایک جھگی نما کوارٹر 25 روپے ماہوار کرائے پر مل گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے 2 کمرے تھے۔ میرے پاس بہت پیسے تھے جو میں نے پہلی نوکریوں کی تنخواہوں سے بچائے تھے اور ڈاکخانے میں جمع کرا رکھے تھے۔ میں صرف روٹی اور کپڑے کے لیے پیسے خرچ کیا کرتا تھا۔ سینما، سیر اور سگریٹ نوشی میرے لیے ناجائز عیاشیاں تھیں۔ میری زندگی تفریح اور مسرت سے محروم تھی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ محرومیوں کو ہی میں زندگی سمجھنے لگا تھا۔ میں نے ضروری برتن خرید لیے اور اپنے لیے ہانڈی روٹی خود ہی کرنے لگا۔ یہ کوارٹر اور تنہائی میرے لیے گوشائے عافیت تھی۔ 26-27 سال کی عمر میں مجھے پناہ ملی اور میں اسے جنت سمجھنے لگا۔ میرا کوئی دوست نہیں تھا، نہ میں نے کبھی کسی سے دوستی کی توقع رکھی تھی۔ میرے ساتھی دفتر میں ہنستے کھیلتے تھے اور میں دنیا سے روٹھا ہوا منہ بسورے کام میں جتا رہتا تھا۔ 2-3 مہینوں تک تو میں اپنے ساتھیوں سے لاتعلق رہا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ تعلق پیدا کر لیا۔ یہ تعلق مذاق تک محدود تھا۔ جس طرح میں اسکول میں بچوں کے مذاق کا نشانہ بنا رہتا تھا، اسی طرح ان لوگوں نے مجھے بھی اپنی تفریح اور قہقہوں کا ذریعہ بنا لیا۔ میں خاموش طبع انسان تھا، اس لیے میں بدھو بنا رہتا تھا۔ بعض اوقات چپراسی کہیں گیا ہوا ہوتا تھا تو میرے ساتھی، جن کی حیثیت مجھ سے زیادہ نہیں تھی، مجھے چائے لانے کے لیے کہتے تھے اور میں چپراسی کی طرح ان کا حکم مانتا تھا۔ میں کبھی کسی سے لڑا نہیں تھا۔ غصہ آتا تھا تو اندر ہی اندر اپنا خون پی لیا کرتا تھا۔ 1.5 سال بعد میرے دفتر کے 3 کلرکوں نے یکایک رویہ بدل لیا اور میرے ساتھ ہمدردی اور خلوص کی باتیں کرنے لگے۔ بعض اوقات ان کے لہجے میں خوشامد کا رنگ بھی ہوتا۔ انہوں نے مجھے اہمیت دینی شروع کر دی۔ پاکستان میں آنے کے بعد یہ پہلے انسان تھے جن سے مجھے محبت اور اہمیت ملی، اور میں اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھنے لگا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ مجھے ہوٹل میں چائے پلانے کے لیے لے گئے اور ایک روز انہوں نے مجھے فلم دکھائی۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے میرے خاندان کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں، سارا خاندان ہندوستان میں زندہ جل گیا تھا۔
میری آپ بیتی سن کر وہ اور زیادہ مونس اور غمخوار بن گئے۔ پھر میں کبھی کبھی ان تینوں کو اپنے کوارٹر میں لے جانے لگا اور اس طرح ہماری دوستی پکی ہو گئی۔ میری محرومیاں ایسی تھیں جو میری دکھتی رگیں بن چکی تھیں۔ ان تینوں نے ان دکھتی رگوں کو سہلا کر مجھے اپنا غلام اور مرید بنا لیا۔ ایک روز ان تینوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں شادی کرنا چاہوں تو وہ بندوبست کر سکتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، میری صورت دیکھ کر بات کرو، میں ایسا بدشکل انسان ہوں کہ کوئی بدصورت لڑکی بھی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو کچھ ہی کیوں نہ سمجھوں، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ میری دکھیاری اور تنہا زندگی میں مجھے ایک ساتھی مہیا کریں۔ ایک نے کہا، جب ہم تمہارا مذاق اڑایا کرتے تھے اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تم کتنے دکھی انسان ہو، جو ہی پتہ چلا ہم نے تمہیں اپنا بھائی بنا لیا۔ ہم تمہیں ایسی لڑکی دیں گے جو تمہارے سارے دکھ دھو ڈالے گی۔ میں مان گیا۔ مجھے اتنا ہی بتایا گیا کہ وہ ایک بیوہ کی لڑکی ہے۔ مجھے نہ تو اس بیوہ سے متعارف کرایا گیا نہ مجھے اس کا گھر دکھایا گیا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ رشتہ طے ہو گیا ہے اور یہ بھی کہ شادی نہایت سادگی سے کی جائے گی۔ مجھے کوئی کپڑا یا زیور وغیرہ نہیں بنانا ہوگا، بس یہ 3 دوست باراتی ہوں گے، خاموشی سے نکاح پڑھایا جائے گا اور لڑکی میرے ساتھ آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح مجھے بتایا گیا تھا۔ میں ان 3 دوستوں کے ساتھ پیر الہی بخش کالونی میں ایسے ہی ایک کوارٹر میں گیا جیسے کوارٹر میں رہتا تھا۔ اسے آپ پختہ جھگی کہہ سکتے ہیں۔ ایک مولوی کو بلایا گیا جس نے نکاح پڑھایا، رجسٹر پر دستخط ہوئے۔ رجسٹر اندر گیا تو اس پر انگوٹھا لگا ہوا واپس آیا۔ کھانے کے بعد میرا ایک دوست ٹیکسی لے آیا، لڑکی کو میرے ساتھ بٹھا کر رخصت کر دیا گیا۔ اس نے بادامی رنگ کا برقع اوڑھ رکھا تھا۔ وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک وزنی پتھر بن کر میرے ضمیر اور میری روح پر رکھ دی گئی ہو۔ میں بالکل نہیں سوچ رہا تھا کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، مجھے صرف یہ حقیقت پریشان کر رہی تھی کہ جو ہی اس نے میری صورت دیکھی وہ بدک جائے گی۔ ابھی تو حجاب سے اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ ہم ٹیکسی سے اتر کر کوارٹر میں داخل ہونے لگے تو وہ رک گئی۔ میں جان گیا کہ یہ دبلی پتلی لڑکی شرم کے مارے چلنے سے گھبرا رہی ہے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اور اندر لے جا کر چارپائی پر بٹھا دیا۔ اس نے برقع نہ اتارا۔ میں نے اسے کہا تو اس نے نہایت آہستہ آہستہ برقع اتار دیا اور اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپ گیا جسے میں نہ دیکھ سکا۔ میں نے صرف ہاتھ دیکھے اور میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا کیونکہ ہاتھ خوبصورت اور سفید تھے۔ یہ کسی بہت ہی دلکش لڑکی کے ہاتھ تھے۔ مجھے دکھ ہوا، میں ان ہاتھوں کے قابل نہیں تھا۔ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو باہر میرے تینوں دوست کھڑے تھے۔ وہ جہیز لائے تھے، ایک پلنگ تھا اور 2 صندوق۔ انہوں نے خود ہی یہ سامان اندر رکھا۔ پلنگ اس کمرے میں بچھا دیا جس میں لڑکی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور چلے گئے۔ میں جب دلہن کے کمرے میں گیا تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کمرہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے تک وحشت کا بسیرا اور اداسیوں کا مسکن تھا۔ میرے دوست وہاں نیا پلنگ اور اس پر نیا بستر بچھا کر دلہن کو اس پر بٹھا گئے تھے اور پرانی چارپائی باہر رکھ گئے تھے۔ کمرے میں اگربتیاں جل رہی تھیں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ دلہن کا چہرہ سرخ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا اور اس کے سفید سفید ہاتھ سرخ ساٹن کی شلوار پر رکھے ہوئے زیادہ ہی سفید اور دلکش دکھائی دے رہے تھے۔ میرے دل سے آہ کی طرح آواز آئی، یہ ایک بدنصیب لڑکی ہے جو کسی دھوکے کا شکار ہوئی ہے۔ میں نے یہ ارادہ بھی کر لیا کہ لال کپڑوں کی اس گٹھڑی کو اسی طرح اٹھا کر اسی گھر میں رکھ آؤں جہاں سے اٹھا کے لایا ہوں۔ میں نہ تو اس کا چہرہ دیکھنے کا خواہش مند تھا نہ اسے اپنا چہرہ دکھانے کا حوصلہ تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ بیچاری نہ جانے کیسے کیسے حسین تصوروں میں کھوئی ہوئی شرما رہی ہے۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی اس کے تصورات کانچ کی چوڑیوں کی طرح ٹوٹ جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی صورت دکھانے سے پہلے اسے ذہنی طور پر تیار کر لوں کہ گھونگھٹ اٹھنے کے بعد اسے کیا نظر آئے گا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلنگ کے قریب جا کھڑا ہوا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو، لیکن تم نہیں جانتی
کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ بیشتر اس کے کہ تم میری صورت دیکھو اور منہ پھیر لو۔ میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ میرے لہجے میں ایسی روانی پیدا ہو گئی کہ دل سے اٹھی ہوئی باتیں اپنے آپ ہی زبان پر آنے لگیں۔ میں نے کہا، تمہیں میرے متعلق سب کچھ بتا دیا گیا ہوتا، یا تم یا تمہاری ماں مجھے کبھی دیکھ لیتی تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوتا۔ میں نے کہا کہ میں نفرت اور طنز کی تصویر ہوں۔ میں اتنا بدصورت ہوں کہ آئینہ دیکھتا ہوں تو مجھے بھی اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ میں 15 برسوں سے انسیت اور محبت سے محروم ہوں۔ کھلے آسمان تلے راتیں گزاری ہیں اور ہر طرف سے دھتکارا ہوا ہوں۔ میں نے اسے زندگی کی ساری کہانی سنا ڈالی۔ کئی بار میری آواز رند گئی، آنسو بھی نکلے اور میں پلنگ کے قریب ٹہلتے ٹہلتے بولتا ہی رہا۔ میں نے اسے اپنی پوری زندگی کی کہانی سنا کر کہا کہ میں نے اپنے آپ کو کتا بنا لیا ہے۔ میرے دل سے یہ فخر بھی نکل گیا ہے کہ میں نے اپنی ماں، اپنے باپ، 2 بھائی، 2 بہنیں، اپنا گھر اور بچپن کی خوشیاں پاکستان پر قربان کی ہیں۔ یہ فخر میرے لیے لعنت بن گیا۔ آج تم میری زندگی میں داخل ہوئی ہو، تم ہی بتا دو کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ میں اس فریب کو سمجھ نہیں سکا، تم سمجھا دو۔ اس کے ہاتھ گھونگھٹ میں چلے گئے اور مجھے اس کی سسکی سنائی تھی۔ اس کا سارا جسم ایک ہی سسکی سے ہل گیا۔ جب اس کے ہاتھ گھونگھٹ سے باہر آئے تو وہ بھیگے ہوئے تھے، وہ رو رہی تھی۔ میں کیسے یقین کر لیتا کہ اتنے خوبصورت ہاتھوں والی لڑکی میری کہانی سن کر رو پڑی ہے۔ میں نے کہا، اپنے تصوروں کی موت پر تم جتنا بھی رو کم ہے۔ مجھے دکھ صرف یہ ہے کہ تمہارے ارمانوں کا قاتل مجھے بنایا گیا ہے۔ میں اس گھڑی کو رو رہا ہوں جس گھڑی میرے 3 دوستوں نے مجھے شادی کے لیے کہا تھا تو میں نے ہاں کر دی تھی۔ یہ میرا جرم ہے۔ اچانک مجھ پر جذبات کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں نے بھیک مانگنے کے لہجے میں کہا، ایک بات ضرور کہوں گا کہ 15 برسوں سے دل پر ایک خوف کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہوں۔ پیار کی ایک نظر اور محبت کے ایک کلمے کے لیے ترس رہا ہوں۔ اگر تم اس ملک کو اپنا پاکستان سمجھتی ہو تو میں نے تمہارے پیارے پاکستان کے لیے اپنے وہ سارے عزیز زندہ جلا دیے ہیں جو مجھ سے پیار کیا کرتے تھے اور جن کے لیے میں بدصورت نہیں بلکہ شہزادہ تھا۔ اس کے صلے میں مجھے چند لمحوں کا پیار دے دو، پھر کہو گی تو تمہیں وہیں چھوڑ آؤں گا جہاں سے تمہیں میرے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ سنو لڑکی، مجھے عمر بھر کا پیار وہی دے سکتا ہے جو اندھا ہو۔ لڑکی پلنگ پر سرکی اور اس نے پاؤں پلنگ سے لٹکا دیے اور وہ اٹھنے لگی۔ مجھ پر خاموشی طاری ہو چکی تھی کیونکہ میرے منہ سے ایسی بات نکل گئی تھی جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا۔ میں پلنگ سے 2-3 قدم دور کھڑا تھا۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر فرش پر بیٹھ گئی اور فرش پر یوں ہاتھ پھیر پھیر کر میرے پاؤں کی طرف سرکنے لگی جس طرح اندھا زمین پر گری ہوئی لاٹھی ڈھونڈتا ہے۔ وہ اسی طرح فرش پر ہاتھ پھیرتی اور سرکتی ہوئی مجھ تک پہنچی۔ اس کے ہاتھ میرے پاؤں کو چھونے لگے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور سر میرے پاؤں کے درمیان رکھ دیا۔ میں نے تیزی سے جھک کر اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے گھونگھٹ پیچھے پھینک دیا اور روتی ہوئی آواز میں بولی، میں وہ اندھی ہوں جو آپ کو عمر بھر کا پیار دے گی۔ خدا کے لیے مجھے قبول کر لو۔ میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کے اتنے حسین اور بھولے بھالے چہرے پر جو آنکھیں تھیں وہ سفید تھیں اور دونوں پتلیاں غائب۔ وہ پیدائشی اندھی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور ہچکیاں لے لے کے رونے لگا۔ میرے دل سے مایوسیوں اور حقارت کی تمام سلیں اٹھ گئیں اور میں ایسی مسرت سے جھومنے لگا جس سے مجھے اگست 1947 میں ترن تارن کے قریب محروم کر دیا گیا تھا۔ مجھ پر ان 3 آدمیوں کی فریب کاری ظاہر ہو گئی اور مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ تینوں کیوں میرے دوست اور ہمدرد بن گئے تھے۔ وہ دراصل اس اندھی لڑکی کو کسی کے پلے باندھنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود میں انہیں اپنا محسن سمجھتا رہا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مجھے عمر بھر کا پیار وہی لڑکی دے سکتی ہے جو اندھی ہو۔ میں دوسرے دن اسے اس کی ماں کے پاس لے گیا۔ جب اس کی ماں سے سامنا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ اور تاثر بدل گیا کیونکہ وہ بھی اس فریب کاری میں شریک تھی۔ لیکن مجھے اور اپنی اندھی بیٹی کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر وہ ہمیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کو مجھ سے الگ کر کے کمرے میں لے گئی اور میں دوسرے کمرے میں بیٹھ گیا۔
थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे गले लगा लिया और वो रो पड़ी। कहने लगी, मैं सारी रात सो नहीं सकी। तुमने मेरा सारा बोझ हल्का कर दिया है। बेटा, मैंने एक गुनाह किया है। हमने तुम्हें बताया नहीं था कि लड़की अंधी है। मैं डर रही थी कि तुम्हारी तरफ से मुझे इस गुनाह की मालूम नहीं कैसी सज़ा मिलेगी, लेकिन मैं कुछ और ही देख रही हूँ। मेरी अंधी बेटी को कबूल करने वाला कौन था? मेरे गैर मुतवक्के रवैये ने इस पर ऐसा असर किया कि उसने एक बार जुर्म कर लिया और मुझे बताया कि ये अंधी बेटी उसके लिए ऐसा मसला बनी हुई थी जिसका कोई हल नहीं था। इन 3 आदमियों में से एक उसका करीबी रिश्तेदार था। इस औरत ने इसे कहा था कि वो किसी को शादी के लिए आमादा करे। उसने 2 आदमियों से बात की और इन्हें लड़की भी दिखाई। वो लड़की की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुए, लेकिन वो एक अंधी लड़की को बीवी बनाने पर रजामंद न हुए। इस आदमी ने दफ्तर में अपने दोस्तों से बात की और तीनों ऐसे आदमी को ढूंढने लगे जो किसी न किसी वजह से शादी के काबिल न हो और इतना सीधा साधा भी हो कि इनके जाल में फंस जाए। मैं इनके लिए मौजू आदमी था। उन्होंने मुझे उल्लू बनाया और अंधी लड़की की माँ का मसला हल कर दिया। माँ ने मुझे बताया कि तीनों ने इससे 1-1 हज़ार रुपया नकद अलग लिया है और 1 साल तक इससे थोड़े थोड़े पैसे करके बेशुमार पैसे लेते रहे हैं। इस औरत ने कहा, तुमने मेरी बेटी को कबूल करके मुझे खरीद लिया है। मैं तुम्हारे पाँव पकड़कर तुमसे अपने गुनाह बख्शवाऊंगी, लेकिन मैंने उसे अपने पाँव पकड़ने की इजाज़त न दी। न कोई ऐसी ज़रूरत थी। अलबत्ता उसने अपने गुनाह का, जिसमें 3 और आदमी भी शामिल थे, कफ़ारा इस तरह अदा किया कि मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसके साथ रहूं। आज 7 साल गुजर गए हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। मुझे वो खुशियाँ मिल गई हैं जो सरहद पार जल गई थी। मैं खामोश तबे और उठा हुआ इंसान नहीं रहा। मैंने इन तीनों साथियों से कोई गिला शिकवा नहीं किया था। मुझे हंसता देखकर वो झेप गए थे और मेरा सामना करने से घबराते थे। शादी से 1 साल बाद मैंने इस दफ्तर से नौकरी छोड़ दी और कपड़े की एक दुकान खोल ली जो खूब चल रही है।